بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ناظرین، فضالہ بن عمیر بن ملحولیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو فضالہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مگر یہ شخص دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ اس سے جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ فضیلہ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتا تو بھی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اسے فوراً ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا جاتا، مگر حسد اور عناد ایسی بری لعنتیں ہیں جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ فضالہ نے سوچا کہ اگر اس کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے بعد اسے بھی قتل کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس منصوبے پر عمل ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے غور و فکر شروع کیا کہ وہ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ شیطانی فکر نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہوں تو یہ اس کام کے لیے بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے، ارد گرد اگر کچھ لوگ ہوئے بھی تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس نے تلوار کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوں۔ ایک دن فضالہ کو موقع میسر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں۔ اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ پر حملہ کرے۔ طواف کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا۔ ادھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بذریعہ وحی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضالہ کے ناپاک ارادے کی خبر دے دی۔ آپ چاہتے تو اسے فوراً گرفتار کروا دیتے، آلۂ قتل تو اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، مگر یہاں رحمت ہی رحمت ہے، اپنی امت کے ساتھ خیر بلائی اور معافی ہے۔ فضالہ قریب سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا، ارے کیا تم فضالہ ہو؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول ہاں میں فضالہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے ہو؟ فضالہ کہنے لگا، کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کی بات سن کر ہنس پڑے۔ فرمایا، فضالہ اللہ سے استغفار کرو، اور ساتھ ہی اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فضالہ کا دل پرسکون اور سازشی خیالات سے پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت رکھ دیں۔ فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والا، اپنے دل میں بغض عناد رکھنے والا فضالہ کہتا ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت میرے سینے پر رکھا، ادھر میرے دل کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ ناظرین، آئیے اسی کے الفاظ سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے سے اٹھایا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ رہا۔ فضالہ حرم پاک سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جا رہا ہے۔ راستے میں اس کی پرانی محبوبہ کھڑی تھی۔ اس نے روک لیا، کہنے لگی، آؤ چند لمحے میرے پاس گزارو، مگر اب یہ وہ فضالہ نہیں رہا۔ اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، دل کی کیفیت بدل چکی ہے۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یوں ہے، میری محبوبہ نے کہا، آؤ باتیں کریں۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ اور اسلام مجھے ایسے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیتی جب وہ بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے تو دیکھ لیتی، اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہو گیا اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قتل کا منصوبہ بنانے والے کو معاف کر کے اسے جہنم جانے سے بچا لیا۔ کیا دنیا میں ایسا مہربان، شفیق اور اعلیٰ اخلاق والا کوئی اور بھی ہے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔